کی اور ایسی ایسی نعمتیں عطا کی کہ اگر انسان تھوڑی دیر نکال کر، تھوڑا وقت نکال کر، صرف 5 سے 6 منٹ نکال کر سوچتے بیٹھ جائے تو انسان رونے پر آ جاتا ہے. اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آئیں گے کہ میرے رب پر کتنے انعامات، میرے رب کے مجھ پر کتنے بڑے انعامات، کہ کیا کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے اور مجھے احساس نہیں ہے. لیکن بات وہیں جا کر پہنچتی ہے کہ یہ سب کیا اللہ رب العزت نے صرف موج مستی کے لیے دیا ہے؟ کیا انعامات، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ناک، یہ سانس کا سسٹم، یہ پانی، یہ کھانا، یہ پینا، انسان کا وجود کیا یوں ہی مزے اور مستی کے لیے دیا ہے؟ پھر تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. جانور بھی سنتا ہے، جانور کے پاس بھی دماغ ہے، اور کچھ جانور تو ایسے بھی کہ ان کے پاس انسان سے 100 گنا بہتر دماغ ہے. اس کے پاس انسان سے ہزاروں درجہ گنا بہتر دماغ ہے کہ جس دماغ کی بنیاد پر وہ بہت سارے کام انجام دیتے ہیں. آپ خود ہی ریسرچ کر لیجیے گا، آپ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل سے پوچھ لیجیے گا. چیمپئن ایک جانور ہے، وہ کمپیوٹر سے 28 گنا درجہ کم و بیش زیادہ کام کرتا ہے. وہ جب کسی چیز کو یاد رکھ لیتا ہے، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کو وہ چیز بھولتی نہیں. یا آپ ریسرچ کر لیں. اس کے علاوہ بہت سارے جانور، لیکن وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی بولتا ہے اپنے حساب سے. اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس کے جسم میں روح دی ہوئی ہے. اب اس کے اندر بھی روح ہے، وہ بھی ایک جی جان ہے اور انسان بھی جی جان ہے. تو فرق کس میں ہوا؟ پھر کوئی ایک فرق ہو تو بتا دیجیے. فرق اللہ رب العزت کی بندگی ہے. بالواسطہ بذات خود اللہ رب العزت کی عبادت کرنا یہ انسان کا خاصہ ہے. انسان اگر بذات خود اپنی طاقت اور قوت اپنے حواس سے، اپنے حواس خمسہ سے، خاص طور پر اپنے دماغ سے، اپنے دل کی اچھا سے، اپنی دل کی خواہش سے جب رب کی عبادت کرتا ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے. جانور کے اندر ایک خاصہ نہیں ہے. اگرچہ جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بذات خود اور اپنے حواس کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے ان کو مرحمت کر دیا. چڑیا کو کچھ اور بولی مرحمت کی ہوئی ہے، وہ خود بخود وہ ذکر کرتے جا رہی ہے. مچھلی کو جو ذکر مرحمت کیا گیا وہ خود بخود وہ ذکر کرتے جا رہی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب کو ذکر ادا کیا گیا، لیکن انسان کا مسئلہ ہٹ ہے. انسان کو ذکر دیا گیا ہے، لیکن اس کو کرنا خود پڑتا ہے. اپنے حواس کو استعمال کر کے، اپنے دل کو سامنے رکھے، اپنے دماغ کو موجود رکھے، اپنی سوچ و فکروں کو موجود رکھے عبادت کرنی پڑتی ہے. تب جا کر انسانیت کا حق ادا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی کو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو جس طریقے سے دوسری چیزیں بنا دی گئی ہیں، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف تفریح اور موج مستی کے لیے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں، یا وہ کچھ نقصان کی چیزیں ہیں، کیا اسی طریقے سے تم اپنے آپ کو شمار کرتے ہو؟ ہرگز نہیں. دوسری چیزوں کو بھی رب کی طرف لوٹنا ہے، لیکن سوال و کتاب ان سے نہیں کیا جائے گا. انسان تجھ سے سوال و کتاب بھی ہونا ہے. ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا تجھ سے سوال کیا جائے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان ایک جسم سے بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بہترین چیز، جو اصل چیز ہے، وہ اس کے اندر روح ہے. انسان جس طریقے سے ہمارے جسم کو غذا، ہمارے جسم کو زیب و زینت چاہیے ہوتی ہے سجنے سنورنے کے لیے. ابھی ماشاءاللہ ہم سب جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے ہیں. ہمارے چہروں پہ تھوڑا بہت جو نور دکھ رہا ہے، یہ یوں ہی نہیں دکھ رہا ہے. ہم نے گھر میں منہ دھویا ہوگا،
کیفیت دلی آرام محسوس نہیں. وہ کیا بات ہے؟ ہم نے روح کو چھوڑ کر جسمانی اغراض، جسمانی غذاؤں کی طرف منہ موڑ لیا.